الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ درے شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی کہ جھکا ہوا نہ ملا۔ میرے واجب الاحترام، میں نے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں اور آپ تو مسلمان، ہم سے بڑا تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، لیکن رب کی بارگاہ میں تو میرے بھائی میزان ہے، کنڈا ہے، وہ تو تولے گا، بولیے نا۔ اس کے ہاں تو کسوٹی ہے، اس کے ہاں تو اصول ہے ایمان کا، بغیر اصول کے وہاں کوئی ایمان نہیں، بغیر میزان کے کوئی ایمان نہیں۔ وہ تو تولتا ہے، اس نے میرا اور آپ کا ایمان تولنا ہے، اور اس تولنے کے لیے اس نے اس کے مثل وزن ہمیں بتا دیا ہے، اس کے مثل وزن ہے ہمیں بتا دیا کہ یہ مثل ہے، اگر اس کے مثل لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، اس کے مثل نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھا، عبادات کی، بے شمار محنتوں اور مشقتوں کے بعد سارا دن مسجد میں رہے، اور مسجد میں رہنے کے بعد لوگوں نے صوفی تو کہا، لیکن رب کی بارگاہ میں ایمان نہیں بنا، ایمان نہیں بنا، چونکہ یہ میں نے اور آپ نے کہا ہے کہ میرا ایمان ہے۔ جب تک رب نہ کہہ دے کہ ہاں تیرا ایمان اس وزن کے برابر ہے، یا اس کی مثل ہے، یا اس جیسا ہے، یا اس راستے پر ہے، تو تب تک میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہو سکتا؟ بولیے نا، ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسا ہوگا؟ وہ ایمان ویسا ہے جیسا رب کہتا ہے کہ اگر ایمان لانے آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ہدایت کے لیے ہی تو ساری محنت تھی، ہدایت تو اسے بھی چاہیے۔ آپ کتاب اللہ پڑھتے ہیں، آج کی محفل کا عنوان بھی یہی ہے کہ کتاب اللہ کی فضیلت ہے، کتاب اللہ کی عظمت ہے، کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن یہ کتاب ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جس کو میں نے اور آپ نے نمازی پرہیزگار سمجھا، رب کہتا ہے اسے بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ نہیں سمجھے؟ بولیے نا۔ جس کو میں نے اور آپ نے نمازی پرہیزی سمجھا، متقی بن گیا، رب کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین، اس کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ بولیے نا۔ رب جو کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت والا، ہدایت اس کو ملے گی جو متقی ہوگا، تو متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کا کون سا راستہ ہوگا؟ حضور کہتے ہیں سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فاوحی الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضهم اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء من اختلاف فهو عندی علی ھدی۔ حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق، فاوحی الی یا محمد، رب وہی نازل کرتا ہے، وہی نازل کر کے کہتا ہے اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستارے ہیں، وَلِكُلِّ نور، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے نور ہے، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّنْ اخْتِلَافٍ فَهُوَ عِنْدِي عَلَىٰ ھُدًى، جو بھی شخص
ان کے اس طریقے پر چلے گا اور ان کے اس اختلاف میں سے بھی اگر کوئی معمولی سی شے بھی لے گا فَهُوَ عِندِي عَلَىٰ هُدًى، میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوگا۔ سرکار کہتی قال عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ رب کہتے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایمان لاؤ جیسا وہ ایمان لائے ہدایت آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ وہ ایمان کیسا ہے، کس طرح کا ایمان ہے کہ جب ویسا ایمان لایا جاتا ہے پھر ایمان بدلتا نہیں، جب اس طرز پر انسان مسلمان ہوتا ہے پھر اس کے ایمان میں کوئی شبہ باقی نہیں بچتا ہے، جب ویسا ایمان لایا جاتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ وہ کسوٹی، وہ معیار، وہ میزان، وہ اصول، وہ بنیاد کیا ہے، جس بنیاد پر ایمان لائیں گے تو اس جیسا ایمان بن جائے گا جس کے لیے رب کہتے ہیں آمنوا بمثل ما آمنتم به۔ بولیے نا، اس بنیاد پر نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہے۔ ایک شخص آپ کو کہے کہ مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف مکہ ہے، مکہ جانا چاہتے ہیں آپ؟ بولیے نا۔ ویسے تو اکثر یہ نعت خوان حضرات کہتے ہیں کیا وہ مدینے چلتے ہیں، کہتے ہیں نا آؤ مکے چلیں، بولیے نا مکے چلیں یا نہ چلیں؟ مکہ جانا چاہتے ہیں؟ مکہ کا راستہ آپ کو کوئی کہتے کہ مغرب کی طرف نہیں ہے مشرق کی طرف ہے، یعنی جس طرف جاپان ہے وہاں مکہ ہے، آپ تسلیم کریں گے؟ بولیے نا۔ وہ لاکھ دلائل دے، وہ بڑے بڑے نعرے لگائے، بڑے بڑے نعرے لگائے، تب بھی لاکھوں دلیلیں دے، بڑے بڑے نعرے بھی لگائے، پھر بھی ممکن تو نہیں ہے نا۔ مکہ کے راستے پر جب تک نہیں چلو گے مکہ نہیں جا سکتے ہو۔ مکہ کے راستے پر نہیں چلو گے مکہ نہیں جا سکتے ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہوں مرکز کی طرف نہیں چلو گے تو کامیابی نہیں پا سکتے ہو۔ مرکز کی طرف نہیں چلو گے تو کامیابی نہیں پا سکتے ہو۔ تو مرکز کون سا ہے؟ وہ بیت اللہ جسے مرکز کہا جاتا ہے، اس کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریت پر بلال کو لٹایا جاتا ہے، لیکن بلال کا نظریہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ایمان لانے تو بلال کی طرح ایمان لا، ایمان لانے تو صدیق اکبر کی طرح لا، ایمان لانے تو عمر فاروق کی طرح لا، ایمان لانے تو عثمان غنی، علی حیدر کرار کی طرح لا، ایمان لانے تو خبیب کی طرح لا، سہیب کی طرح لا، عمار کی طرح لا، یاسر کی طرح لا، ایمان لانے تو ویسا ایمان لا کہ تپتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جائے تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے، سولی پر لٹکایا جائے تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے، جسم سے چربی اتاری جائے تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ آپ کو جتنا مرضی تکلیف سے گزارا جائے لا الہ نہیں بدلتے۔ مرکز نے تو پیغام ہی یہی دیا تھا، مرکز نے تو اعلان ہی یہی کیا تھا کہ نظریات تکالیف کے مقابلے میں نہیں بدلے جاتے۔ حضرت حسین نے مدینہ چھوڑا، کیا پیغام تھا حضرت حسین کا؟ یہی تو تھا نا کہ حق کے لیے نکلے ہیں، باطل کے خلاف نکلے، باطل کے خلاف نکلے ہیں، حق کے لیے نکلے ہیں۔ حضرت حسین نے جان دیے نظریات پر سودے بازی، بولیے نا نظریات پر سودے بازی چونکہ ممکن ہی نہیں ہے، نظریات پر سودے بازی چونکہ نظریہ نہ بندوق کی نوک پر بنایا جا سکتا ہے نہ بندوق کی نوک پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ بولیے ہو سکتا ہے تبدیل؟ نہیں ہو سکتا نا۔ قرآن کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، لیکن جو قرآن سیکھتا نہیں ہے، قرآن سکھاتا نہیں ہے، وہ کم سے کم وہ نظریہ تو بنا سکتا ہے جو قرآن والوں کا تھا۔ بولیے نا، چونکہ ایمان ویسا ہی مانا جانا ہے، ایمان اس سے باہر نہیں ہے، ایمان اس سے باہر نہیں ہے۔ پیغمبر نے جو درس ان افراد کو دیا، ان مقدس نفوس کو، ان باسعادت روحوں کو
جو پیغمبر نے سکھلایا ہے ویسا سکھانے کے بعد وہ امت کے رہبر بنے، امت کے ہادی بنے، امت کے امام بنے، وہ ایسا معیار بن گئے، ایسی کسوٹی بن گئے، ایسا اصول بن گئے کہ قیامت تک میرا اور آپ کا ایمان ان کے اس میزان میں تولا جائے گا، ان کے اس میدان میں جن کے لیے رب کہتا ہے اولئک هم المفلحون، جن کے لیے رب کہتا ہے اولئک هم الصادقون، جن کے لیے رب کہتا ہے اولئک هم الشہداء، جن کو رب کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، جن کے لیے رب کہتے ہیں کہ اگر انعمت علیہم کا راستہ چاہتے ہو، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہتے ہو تو یہی تو ہیں جن پر رب نے انعام کیے اور ان میں مقدس پیغمبر بھیجے، پاک نبی بھیجے، آخری پیغمبر بھیجے، آخری امام بھیجے، آخری معصوم بھیجے، آخری مقتدا بھیجے، آخری نبی اور رسول بھیج کر پیغمبر کو بھیج کر رب نے بتلائے کہ ان کو میں نے بھیجے اور رسالت پناہ نے اعلان کیے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے جو شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک اور قیامت کے دن تک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے سوا کوئی اور نفع نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عزت نہیں دیتا، اللہ کے سوا کوئی اور ذلت نہیں دیتے، اللہ کے سوا نہ آپ کا کوئی اور نقصان کر سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا میرا کوئی اور نقصان کر سکتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے ساتھ پروردگار عالم کی مدد و نصرت موجود ہے، ساری کائنات مل جائے، اس کا ذرہ ذرہ مل جائے، مجھے اور آپ کو ایک ذرے کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر میرا خالق نہیں چاہتے تو کچھ بھی اس کائنات میں نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ قرآن کہتے تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر رب نہیں چاہتا، اگر تم چاہنا بھی چاہتے ہو، رب چاہے گا تو تم چاہ سکو گے، تم نہیں چاہ سکتے ہو۔ اگر رب نہیں چاہتے، رب نے ایک معیار بنائے، رب نے ایک کسوٹی بنائی ہے، رب نے اصول بنائے میرے اور تیرے ایمان کو ناپنے کے لیے، میرے اور تیرے ایمان کی بنیاد بنانے کے لیے، میرے اور تیرے ایمان کا وزن کرنے کے لیے، میرے اور تیرے ایمان کی کسوٹی بنانے کے لیے کسے بنائے؟ رب کہتا ہے آمنو بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا، ایمان لاؤ گے ویسا کہ تمہیں دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جائے، لیکن تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ تمہیں شیب ابی طالب میں محصور کیا جائے تب بھی لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ تمہیں پتے کھا کے گزارا کرنا پڑے، لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ تمہیں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ تمہیں خندقیں کھودنا پڑے، لا الہ کی صدا نہیں بدلتی ہے۔ بولیے بدل سکتی ہے؟ حضور نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں،